لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سامعین محترم، آج کا یہ یوم سعید جس دن ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں جانے کائنات تشریف لے کے آئے، یہ وہ دن ہے جس میں فخر موجودات تشریف لے کے آئے، یہ وہ دن ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات تشریف لے کے آئے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس نے میرے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہ منائی ہو۔ زمین والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں تو عرش والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آیت کے مفہوم اور ترجمہ جو آپ حبیب صاحب سمجھا چکے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ بڑا وجد انگیز واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سیدہ آمنہ کی گود میں ہوئی، تو اس وقت جبریل امین آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے نور سے آپ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ بعض روایات میں آتا ہے ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حضور کے نور سے سیدہ آمنہ نے دیکھی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں فَإِذَا الْقَائِلُ يَقُولُ، جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت ایک کہنے والا کہہ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ طوبیٰ لہا طوبیٰ لہا، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، بخن بخن لکا، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مبارک کس چیز کی؟ کیونکہ آج وہ آئے ہیں جو ابراہیم کی دعا تھے، آج وہ آئے ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ نے کہا تھا انی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو وہ کہنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا قبض محمد علی الکعبۃ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کعبے کی چابیاں بھی محمد کے قبضے میں دے دی گئی ہیں۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا قبض محمد علی مفاتیح النبوہ، رب کعبہ کی قسم نبوت کی چابیاں بھی محمد کے قبضے میں دے دی گئی ہیں۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا قبض محمد علی مفاتیح النبوہ، قبض محمد علی الریح، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہواؤں کی چابیاں بھی محمد کے قبضے میں دے گئی ہیں۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا قبض محمد علی النصرہ، نصرت اور مدد کی چابیاں بھی محمد کے قبضے میں دے دی گئی ہیں۔ اور آخر میں اس نے کہا قبض محمد علی الدنیا کلھا ولم یبق الا داعیا فی قبضتہ، روئے زمین پر کوئی ایسا ذرہ نہیں بچا جو میرے مصطفیٰ کے قبضے میں نہ آ گیا ہو، روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جس پر میرے مصطفیٰ کی دسترس نہ ہو۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ہو رہی پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش اماد اسی نام سے ہے۔ عرب کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کا نام تو الحراق ہے، یعنی جلانے والا، لیکن اس کے اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان للناس کل عام بعیدین وکل وقت لنا بک عید، کہ لوگوں کے لیے سال میں دو عیدیں ہیں۔ ان للناس کل عام بعیدین، لوگوں کے لیے سال میں دو عیدیں
عید ہے وَكُلُّ وَقْتٍ لَنَا بِكَ عید، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن ہو گئی، ان کا ہر دم عید ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں ان شمس النہار تغرب لیلا وشمس القلوب لیس لها المغیب، یہ جو دن کا سورج ہے یہ تو رات کے وقت غروب ہو جاتا ہے، یہ جو دن کا سورج ہے یہ تو رات کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ وشمس القلوب لیس لها المغیب، جن کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کی آگ روشن ہو گئی ہے، ان کا سورج لا قیامت چمکتا ہے۔